کہ کہیں دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ یہ کئی زمانوں پہلے کی بات ہے۔ اس کے 2 بیٹے یا پھر 2 شہزادے تھے، اور یہ 2 شہزادے آپس میں ایک دوسرے کے سوتیلے بھائی تھے۔ بڑے شہزادے کی عمر 15 سال تھی، جبکہ چھوٹا شہزادہ صرف اور صرف 10 سال کا تھا۔ چھوٹا شہزادہ بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور اس میں ایک اچھا بادشاہ بننے کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس لیے بادشاہ کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد اس کے تخت کا جانشین یا اس کا ولی وارث اس کا چھوٹا شہزادہ بنے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا۔ بڑے شہزادے کی ماں ایک پاور اور چلاک عورت تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے یعنی بڑے شہزادے کو تخت پر دیکھنا چاہتی تھی۔ لہٰذا ایک دن ملکہ نے ایک سازش رچانے کی سوچی۔ ایک دن ملکہ نے ایک بدنام زمانہ زہر بنانے والے کو اپنے گھر بلایا اور اسے ایک ایسا زہر بنا کر دینے کو کہا کہ جس سے بادشاہ اپنی تمام خواہشات کے ساتھ اس دنیا سے ہی کوچ کر جائے۔ کہتے ہیں کہ اس ملکہ کے منہ میں ایک طرف کا ایک دانت دوسرے دانت پر چڑھا ہوا تھا، اور اس زمانے میں اس طرح کے دانتوں کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ بات تو یقیناً ایک وہم ہی تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکہ اس بادشاہ کو زہر دینے میں کامیاب رہی، اور بادشاہ کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اس کے بعد ملکہ کے بیٹے اور تخت کے درمیان آنے والی ایک اکلوتی چھوٹی سی رکاوٹ چھوٹا ستیلا بھائی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادے اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کو ایک گانا سنانے کو کہا۔ اب بڑے شہزادے کو لگا تھا کہ شاید چھوٹا بھائی گانا سنا نہیں پائے گا اور اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، لیکن چھوٹے شہزادے نے ایک ایسی نظم سنائی کہ جس میں اسے ہٹا کر بڑے بھائی کو بادشاہ بنا دینے کی ایک سازش رچا جانے کا ذکر تھا۔ اور یہ نظم سننے کی دیر تھی کہ اس کے ستیلے بھائی اور ستیلی ماں نے اپنے سیاہ ارادے کو ایک مرتبہ پھر سے تیز کر دیا کہ جس نے پہلے بادشاہ کے لیے زہر بنایا تھا، مگر اس مرتبہ چھوٹے شہزادے پر کیا گیا ان کا وار ناکام ہو گیا۔ وار کے ناکام ہو جانے پر بڑا شہزادہ بہت غصہ ہوا، اور اس مرتبہ اس نے زہر بنانے والے کو اپنی آنکھوں کے سامنے زہر بنانے کا حکم دیا۔ کئی کوششیں ہوئیں، کئی بچوں پر تجربات کیے گئے، حتیٰ کہ وہ شخص ایسا مکسچر بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا کہ جو صرف اور صرف بچوں پر ہی اثر کرتا تھا۔ اور یوں بڑے شہزادے نے فوراً اس زہر کو ہتھیار کے طور پر اپنے چھوٹے بھائی کے خاتمے کے لیے منتخب کر لیا۔ چھوٹے شہزادے کی تاج پوشی سے صرف ایک دن پہلے کی بات ہے کہ جب سارے کا سارا محل اس بات کی خوشیاں منانے میں مصروف تھا کہ نیک اور عقل مند شہزادہ اب بادشاہ بننے والا ہے، اور محل کا ہر شخص جشن منانے میں مصروف ہو گیا۔ اس جشن کے لیے ایک چھوٹی سی دعوت بھی رکھی گئی تھی کہ جس میں محل کے ہر شخص نے مدعو ہونا تھا، لیکن جو کہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ چھوٹے شہزادے کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے ہتھیاروں والے کئی محافظ مامور تھے، اور زہر سے بچانے کے لیے شہزادے کے کھانے کو ٹیسٹ کرنے والے بھی کئی ٹیسٹر بھی اپنی اپنی ڈیوٹی زیر متعین کھڑے تھے۔ جب چھوٹے شہزادے کے لیے گرما گرم شوربہ لایا گیا تو کھانا چکھنے والے نے پہلے کھانا چکھا اور پھر شہزادے کو بتایا کہ کھانا زہر سے تو پاک ہے، لیکن چونکہ بہت گرم ہے، پہلے آپ اسے ٹھنڈا کر لیں۔ چنانچہ شوربے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں تھوڑا پانی ملا دینے کا حکم دیا گیا، اور یہ وہ پانی تھا کہ جس میں زہر ملا ہوا تھا، اور یوں چھوٹے شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دینے میں ستیلی ماں اور ستیلا بھائی دونوں کامیاب ہو گئے۔ اس دعوت کو دیکھنے والوں نے بتایا کہ شوربہ کھانے کے بعد چھوٹے شہزادے کی آواز اور سانس دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اگلے دن چھوٹے شہزادے کو لے جایا جا رہا تھا تو بڑے شہزادے نے اس کے جسم کو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ڈھک دینے کا حکم دیا تھا
تاکہ کسی شخص کو اس کے جسم پر پڑے زہر کے اثرات نظر نہ آئیں۔ لیکن اس دن انتہائی تیز بارش ہو گئی، جس سے چھوٹے شہزادے پر سے پتھر ادھر ادھر گرنے لگے اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ اس کے چہرے پر زہر کے اثرات واضح نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر بڑے شہزادے اور اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ کہانی یا داستان کیا واقعی محض ایک یہ داستان ہی ہے؟ نہیں، یہ کہانی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 50 سال بعد ایک دور دراز کے ملک روم کی، اور اس بڑے شہزادے کا نام تھا نیرو اور اس کے چھوٹے ستیلے بھائی کا نام تھا بیٹانکس، جبکہ اس نیرو کی ماں جس کا دانت پر دانت چڑھا ہوا تھا، اس کا نام ایکروبینا تھا۔ تری کی ایک یہ بدنام زمانہ ملکہ جس کے طاقت کے اصول کے لیے اپنے محل کے 12 افراد کو موت کی ابدی نیند سلا دیا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے سچی، تلخ اور تاریخی داستان موجود تھی، اور یہ داستان آپ کو سنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہر کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچی داستان ضرور چھپی ہوتی ہے۔ بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کے ساتھ جو کیا تھا وہ ایک فل پروف پلان تھا کہ جس کا اس وقت پکڑ جانا انتہائی مشکل تھا، لیکن پھر بھی سچائی سامنے آ ہی گئی۔ اور کیسے؟ بارش کے چند قطروں سے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ ایک دن سامنے ضرور آئے گا۔